اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا پہلا دن ہے. آج کے درس حدیث کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں جس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں جو ایمان لانے والے ہو، تم پر روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسا یہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس روزے کی عبادت کو قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کرو اور تمہاری ساری زندگی تقوی پر مبنی ہو. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مذاہب میں کسی حد تک فرض روزوں کا ذکر کیا ہے اور اس کا کسی حد تک ذکر پرانے مذاہب کی تعلیمات میں ملتا ہے، لیکن اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک عبادت کے طور پر، ایک جامع عمل کے طور پر اس طرح مقرر کیا ہے کہ اس کے مکمل احکام اور تفاصیل مومنوں کو عطا کی ہیں اور اس کا ایک بہت ہی بلند مقصد مقرر کیا ہے. روزے کا رکھنا اسلام کی تعلیم کے لحاظ سے ہر بالغ مرد اور عورت پر جو عاقل ہے، سمجھدار ہے، صحت رکھتے ہیں، مسافر نہیں ہیں، ان سب استثناؤں کو چھوڑتے ہوئے باقی سب پر روزے کا رکھنا فرض ہے اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور اس کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس کا حوالہ دیا گیا ہے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون. نتیجہ یہ ہو اور اس رنگ میں اس فرض کو ادا کیا جائے کہ تم حقیقی متقی بن جاؤ، تقوی کی دولت تمہیں بڑی کثیر تعداد میں میسر آ جائے. تو اس جگہ درس کے باقی حصوں کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح دل میں یاد رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک میں داخل ہونے کا موقع عطا کیا ہے. ورنہ دیکھا جائے کہ انسان کس زمانے میں پیدا ہو، کس زمانے میں اس کی وفات ہو، کس زمانے میں اس دنیا سے جانا ہو، اس کا کسی کو کوئی علم نہیں، نہ اس کا کوئی اختیار ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں رمضان کا مبارک مہینہ دیکھنا اور اس مہینے میں داخل ہونا اور اس کی عبادات کو قائم کرنا، اس کا موقع ہمیں عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اور اس کی آمد ہمارے لیے بہت ہی بابرکت کرے اور ہر خیر و خوبی کی راہ ہمارے لیے کھلتی چلی جائے اور ہمیں چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر نعمت ایک بات ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتگو میں، اپنی تقاریر میں اس بات کا بڑی ہی کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس آیت کریمہ کا حوالہ دیا کرتے تھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے مومنو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا.
یعنی جتنا پہلے دیا وہ بھی میرا احسان، لیکن اس پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے، اور اسی شکر کرتے ہوئے اس انداز میں اس سارا مہینہ ہمارا گزرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، تو آپ اس کے دن اس شوق میں گنتے تھے کہ کب یہ مہینہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ گویا ایک محبوب کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، ایک پسندیدہ زمانے کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، اور دن گن گن کر گزارتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی نصیحت فرماتے تھے کہ تم اس کے گنتی مکمل کرو، اور جب گنتی مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں آج 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو لرؤیتہ، کہ جب تم نئے مہینے کا چاند دیکھ لو، یعنی شعبان کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس کی چاند کی رؤیت ہو جائے، چاند نظر آ جائے، تو پھر تم روزے رکھا کرو۔ وافطروا لرؤیتہ، اور جب اگلے مہینے کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے تو اس کا چاند نظر آ جائے تو وہ دیکھ کر روزے رکھنا بند کر دیا کرو۔ تو یہ گویا رمضان کے مہینے کی باقاعدہ معین وضاحت کی گئی ہے کہ جب تک شعبان کے بعد رمضان کا چاند نظر نہیں آتا، روزوں کا آغاز نہیں ہوگا، اور جب رؤیت ہو جائے تو فوری طور پر بغیر تأمل کے روزے رکھنے کا آغاز ہونا چاہیے، اور جب اگلے مہینے کا چاند نظر آ جائے اس وقت پھر اس کو مکمل کر دیا جائے۔ آگے فرمایا فَإِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ۔ اس زمانے میں اتنی معلومات نہیں تھیں، صرف ظاہری رؤیت پر بنیاد رکھی جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ تم 29 تاریخ کو چاند نہ دیکھ سکو، واضح نہ ہو، بادل آ جائیں یا کچھ اور بات ہو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، کہ تم پھر شعبان کے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ اسلامی لحاظ سے مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ 29 سے کم ہوتا ہے نہ 30 سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ جب 29 کو چاند نہیں نظر آتا تو پھر 30 دن پورے کرو شعبان کے۔ وفی روایت مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، کہ اگر تم پر چاند کی رؤیت واضح نہ ہو، تم نہ دیکھ سکو، تو پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ تو یہ تاکید تھی، اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حساب رکھا کرتے تھے کہ شعبان کے کتنے دن گزر گئے اور کتنے باقی ہیں۔ کوئی انتظار ہوتا تھا کہ جو سید الشہور ہے، رمضان کا مہینہ، اس کو مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، یہ کب شروع ہوتا ہے اور کب یہ نعمت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے عن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کانا ازار آل ہلالہ، کہ جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے، کالا، تو اس پر فوراً آپ ایک دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ ایک سنت نبوی ہے کہ نئے چاند کو دیکھ کر ہمیشہ چاند کی طرف رخ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، کالا، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، احلہ علینا بالامن والایمان، کہ تو اس نئے مہینے کو ہم پر طلوع فرما
اس حالت میں کہ ہم امن کی حالت میں ہیں اور ایمان کی حالت میں ہیں۔ امن بھی عظیم دولت ہے، ایمان بھی عظیم دولت ہے۔ ان دو دولتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ یہ نیا مہینہ جو ہم پر طلوع ہوتا ہے ہمارے لیے امن اور ایمان کا پیغام لا کر، والسلامت والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کا پیغام لے کر کہ ہم اسلام کے سب حکموں پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو ان تین باتوں کی خاص طور پر آپ دعا فرمایا کرتے تھے، امن، ایمان اور سلامتی۔ ربی و ربک اللہ، اور پھر کس محبت سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، ہلال و رشدن و خیر، اور خدا کرے کہ یہ نیا مہینہ جو طلوع ہوتا ہے ہمارے لیے رشد کا، ہدایت کا اور خیر کا برکت مہینہ ثابت ہو۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا استقبال فرماتے تھے۔ اس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ کل جنہوں نے چاند دیکھ لیا انہوں نے دعا کی ہوگی، جو آج دیکھیں گے ان کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا آغاز دعا سے ہونا چاہیے، اور بڑے ہی ادب اور احترام اور پیار کے ساتھ ہاتھ بلند کرتے ہوئے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے جو ان الفاظ میں ہے۔ میں ان کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ ہلال و رشد و خیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے نہایت بابرکت فرمائے، اور ہر قسم کی بھلائی اور نیکی اور رشد اور ایمان اور سلامتی اور اسلام ہمیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نیکیاں کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور دعاؤں کرنے کی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں توفیق دے، اور ایسی توفیق دے کہ اس کا سلسلہ پھر بعد کے دنوں میں بھی جاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک عارضی نیکی ہے، ایک وقتی بیداری ہے، پیدا ہوئی اور رمضان کے گزرتے ختم ہو گئی۔ یہ ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور جو نیک باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جن کی ہمیں توفیق ملے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا سلسلہ بعد میں بھی جاری و ساری رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔